سورہ النمل 19واں پارہ آیت شریفہ 37 اور اس کے بعد اللہ تعالی کی توفیق سے اس آیت کریمہ کے حوالے سے کافی حد تک عاجزانہ گفتگو ہو چکی ہے. کچھ مزید بات اس آیت کریمہ کے حوالے سے عرض کرنے کا عاجزانہ ارادہ ہے. ان کی طرف لوٹا دو سو یقیناً ہم ضرور لائیں گے ان کے پاس لشکر جس کا مقابلہ کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے، اور یقیناً ہم ضرور انہیں اس سے یعنی ان کی بستی سے ذلیل کر کے نکالیں گے اور وہ حقیر ہوں گے. قاعدہ یہ ہے سلیمان علیہ السلام جو بیان کر رہے ہیں، اور وہی قاعدہ مبارکہ امت اسلام کی ہے، اور وہی قاعدہ مبارکہ امت اسلام کے لیے ہے کہ طاقت ہونے کی صورت میں اسلامی ریاست اہل رائے سوچ سمجھ والے دین اور دنیا دونوں قسم کی معلومات والے لوگوں کی مشاورت سے فیصلہ کرے گی اسلامی ریاست کہ ہمیں دین کی دعوت دینے کے لیے جہاد کا آغاز کرنا چاہیے، اور جب وہ کرے گی تو پھر اہل کتاب اور جو ان سے مشابہت رکھتے ہیں ان کے 3 صورتیں: مسلمان ہو جاؤ، ہمیں نہ تمہارے مال سے کوئی تعلق، نہ تمہاری جائیدادوں سے کسی چیز سے تعلق، کتاب و سنت کو چلاؤ، ہم آگے جا رہے ہیں. نہ اقتدار چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ ملک چاہیے، بس مطالبہ یہ ہے کتاب و سنت کو نافذ کرو. اور اگر وہ نہ مانے تو پھر جزیہ دے. جزیہ دینے کی صورت کے وہ تابع ہوں گے، ماتحت ہوں گے، اور مسلمان ان پر حکمران ہوں گے، اور مسلمان پابند ہوں گے ان کی حفاظت کے. مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی اور ان سے بس جزیہ، اور جزیہ میں ان کے کمزوروں کا، بیماروں کا، معذوروں کا، محتاجوں کا خیال رکھا جائے. اسلامی ریاست کی وہ رعیت ہے، ہاں وہ ان کو ذمہ کہتے ہیں. ان سے کیے ہوئے معاہدے ان کا پورا کرنا لازم ہوگا. اور اگر دونوں صورتیں ان کے لیے قابل قبول نہیں تو پھر تیسری صورت جہاد کی ہے. بار بار یہ بات دہراتا ہوں، یہ بات ہے اسلامی ریاست کی، ہر وقت نہیں. جب اسلامی ریاست میں یہ قوت اور طاقت ہوگی، یہ نہیں کمزور کہ جو تھوڑی بہت طاقت بنی ہے وہ بھی جاتی رہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک کوئی جہاد نہیں، مدنی زندگی میں جا کے جہاد کا آغاز کیا گیا. آئیے جو بات سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے تحفہ کے جواب میں کہہ بھیجی مسلمانوں کے لیے، وہ بات کہاں ہے؟ میرے ساتھ سورہ توبہ آیت شریفہ 29 نکالیے. صفحہ آپ کے پاس غالباً 192 ہے. جی ران صاحب یہی ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر
ان لوگوں سے لڑائی کرو جو اللہ تعالی کے ساتھ ایمان نہیں لاتے اور قیامت کے دن کے ساتھ ایمان نہیں لاتے. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اس چیز کو حرام قرار نہیں دیتے جس کو اللہ تعالیٰ نے اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور وہ نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں. من الذین اوتوا کتاب، ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے. یہ جو بات ہے کن کی ہو رہی ہے؟ اہل کتاب کی. اور حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے جو ان کے مشابہ ہے، جو ان کے علاوہ ہیں ان کے لیے دو صورتیں ہیں، یا مسلمان یا جہاد. ان کے لیے جزیہ والی صورت نہیں ہے. یا پھر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے میں غلطی سے بچوں. اگر کوئی شخص اسلام کا دفاع کرنا چاہتا ہے ایسے طریقے سے کہ اسلام کی تعلیمات ہی کو بدل دے، تو یہ دفاع کیسے ہوگا؟ اب جو شخص کہے نہیں اسلام میں ہے ہی نہیں یہ، تو یہ اسلام کا دفاع ہے یا اسلام کو معاذ اللہ ختم کرنے کی سازش؟ یہ بات نامبارک ہے. اس کے لیے سلامتی یہ ہے یہ کام چھوڑے کوئی اور کام کرے. اللہ کے فضل و کرم سے اسلام نے باقی رہنا ہے اور اس کا دفاع کرنے والے اللہ پاک نے ہر زمانے میں بنا رکھے ہیں. وہ یہ تکلف چھوڑے. اسلام اس کے دفاع کا محتاج. اس کی مثال روزمرہ زندگی میں آپ کا کسی شخص سے کوئی تنازع ہے، کوئی شخص الف کی حمایت کا دعویٰ کر کے اٹھتا ہے. الف اور با دو شخصوں میں تنازع ہے. ایک شخص الف کی حمایت کے نام سے اٹھتا ہے تو جو مطالبات ہیں الف کے ان کی نفی کرتا ہے، تو اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہونے کو کوئی فائدہ ہے؟ بہتر اپنے گھر میں جا کے بیٹھے. دفاع کرنے کا تکلف، دفاع تو وہ کرے الف کا جو موقف ہے اس کی تائید کرے، اس میں تبدیلی نہ کرے. جس نے اس کے موقف میں تبدیلی کی اس نے خاک دفاع کی. یہ اسلام کے دفاع کرنے کا نام لینے والے اسلام کی تعلیمات کو مسخ کریں اور کہیں جی ہم دفاع کر رہے ہیں. بیٹا ہلکا کرو. حتی یؤتی الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. اگر دین حق قبول نہیں کرنا تو پھر کیا کریں؟ یہاں تک کہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے اور وہ حقیر ہوں، ذلیل ہوں. نظام یہی ہے. وہی بات جو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا سے لکھی، وہی بات دین میں. اور اگر کوئی کہے یہ تو زیادتی ہے تو اس بارے میں قدر تفصیل سے بات ہو چکی. زمینی نظاموں والے جو قوت میں ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اسلام تو انسانیت کی خیر چاہتا ہے. اسلام انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لاتا. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو اللہ کی غلامی سے نکال کر اپنی غلامی میں لاتے. کون سی بات اچھی ہے؟ آئیے اپنے سبق کی طرف. قال یا ایھا الملأ، سلیمان علیہ السلام نے کہا اے سردارو، ایکم یأتینی بعرشہا، کون تم میں سے لائے گا میرے پاس اس کے عرش کو.
قبل ان یأتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس مسلمان ہو کے آئے۔ بامحاورہ ترجمہ، انہوں نے کہا، یعنی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، اے سردارو، تم میں سے کون میرے پاس اس کا عرش لائے گا اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس مسلمان ہو کے آئے۔ ملکہ سبا نے جب ہدیہ ان الفاظ کے ساتھ واپس کیا گیا تو عقل والی تھی، جس طرح کے پہلے بھی ایک سے زیادہ باتوں میں اس کی عقل و دانش واضح ہے۔ اس نے سوچا کہ اب بات ہدیہ سے نہیں بنی تو اور تدبیر اختیار کی جائے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو بہر کیف بچانا چاہتی، بے وقوف نہیں تھی دنیاوی معاملات، تو وہ خود روانہ اپنے سرداروں جو کچھ تھا اس کے ساتھ روانہ ہو، تاکہ کسی طرح وہ آفت نہ آ جائے جس کا اس نے ذکر کیا کہ جب بادشاہ آتے ہیں تو پھر تباہی مچاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، اس کا بیان نہیں، لیکن سیاق و سباق سے سمجھی جاتی ہے، باقی صحیح علم اللہ مالک کو ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ وہ عرش جو اس کی سلطنت میں ایک بہت منفرد اور ممتاز چیز ہے، اسی کو اس کے آنے سے پہلے اپنے دربار میں حاضر کیا جائے، اور اس کے ساتھ آگے انشاءاللہ آئے گا کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اس عرش کی کیفیت میں تبدیلی کریں۔ اس سے مراد، اس سے ان کا مقصد کیا تھا اللہ بہتر جانے، لیکن بعض مفسرین نے جو حکمتیں بیان کی ان میں سے دو اس وقت پیش نظر ہیں۔ پہلی بات، وہ اس کو ملکہ سبا کو باور کروانا چاہتے تھے کہ جس کے پاس تو آ رہی ہے اور جس کے ساتھ اس وقت تیرا معاملہ چل رہا ہے اس میں وہ قوتیں ہیں جو انسانوں کے خیالات سے بالا ہے، تاکہ وہ اس بات پہ پہنچ جائے کہ یہ غیبی تائید والا ہے، اللہ کا نبی ہے، دنیاوی حاکم نہیں۔ ابھی جو بات عرش کی ہو رہی ہے، کیا انسانوں میں یہ بات موجود تھی یا اب ہے؟ تو وہ چاہتے تھے اسے احساس ہو جائے کہ جس سے معاملہ ہے وہ عام یا زیادہ طاقتور بادشاہ ہی نہیں بلکہ کچھ اور چیز کہ وہ غیبی طور پر تائید والا ہے۔ دوسرا، انہوں نے چاہا کہ اس کی عقل کا بھی امتحان ہو جائے۔ ملکہ سبا نے بھی جب ہدیہ بھیجا تو ہم نے عرض کیا کہ بعض مفسرین نے لکھا اس نے بھی چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کو جاننا ہے کہ دنیا پرست ہیں یا کوئی مشن والے ہیں، بات گزر چکی ہے۔ اس نے بھی چاہا تو سلیمان علیہ السلام نے بھی چاہا کہ عرش آ جائے، اس کی شکل و صورت، اس کی کچھ کیفیت میں تبدیلی کی جائے اور دیکھا جائے کہ وہ عقل والی ہے یا بے عقل ہے۔ انہوں نے اپنے سرداروں سے کہا، کون ہے جو میرے پاس اس کا عرش ان کے میرے پاس مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ قال افریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔
قال کہا افرید نے جو جنوں سے تھا میں آپ کے پاس آتی کبھی آپ کے پاس اسے لے کے آتا ہوں اس سے پہلے ان تقوم من مقامک کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو، اور بے شک میں اس پر یعنی اس مشن پر اس کام پر لقوی یقیناً قوت والا، امین نہایت امانت دار۔ بامحاورہ ترجمہ، جنوں میں سے افرید نے کہا میں آپ کے پاس آپ کی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے لے کے حاضر ہوتا ہوں، اور یقیناً میں اس پر یقیناً بہت قوت والا اور نہایت امانت دار۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے متعدد باتیں ہیں، کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے ایک ایک کر کے عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کرتا ہوں۔ افریت کا لفظی معنی، بعض علماء نے لکھا افریت افر سے ہے، افر اور افر کا معنی مٹی، اور انسانوں میں سے افریت اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت مکار، ہوشیار اور طاقتور ہو، اپنے دشمن کو گرا کے مٹی میں ڈال دے، مد مقابل کو پچھاڑ کے مٹی میں ڈالنے والا انسانوں میں ہو تو اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں مراد افریت من الجن، جنوں میں سے ایک طاقتور شرارتی جن۔ اب یہ کون تھا؟ قرآن کریم میں اس کے بارے میں اتنا ہی ہے، حدیث شریفہ میں بھی میرے علم میں اس کے علاوہ اس کے بارے میں کچھ نہیں۔ جب کچھ نہیں تو ادھر ادھر کی بات اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور نہ ہمیں اس کے جاننے کی ضرورت ہے۔ اور یقیناً میں اس پر نہایت قوت رکھتا ہوں، یعنی یہ کام جو میں کہہ رہا ہوں میرے دائرہ استطاعت کے اندر۔ امین، بعض مفسرین نے کہا یہاں نہایت ایماندار، اس کے کہنے کی کیا حکمت ہے؟ خیال ہے، یہ بات قطعی نہیں، کہ وہ شرارتی تھا اور وہ اپنی شرارتوں میں معروف تھا، تو اتنا قیمتی عرش لانے کی ذمہ داری اس کو دی جائے تو راستے میں کچھ ہیرا پھیری کرے، تو اس نے کہا امین، آپ کے مشن پر جا رہا ہوں، نہایت امانت دار ہوں، کوئی ہیرا پھیری نہیں کرتا۔ اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے شیطان بھی مسخر کیے ہوئے تھے۔ ابھی جلدی نہ کریں مفتی صاحب، دیکھیے میرے ساتھ، سورہ جی ٹائم ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے جی، ہو گیا۔ تو اب رانا صاحب کی بات کا جواب انشاءاللہ کل دیں گے۔